تو دیکھیے جناب، آج کا ہمارا بہت ہی پیارا سبق، بہت ہی بہترین سبق لے کر ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹائٹل ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں ہم جانیں گے کہ 3 طرح کی مخلوق ہوتی ہے۔ تو وہ 3 طرح کی کون سی مخلوق ہوتی ہے، ان کی قسمیں 3 ہیں، وہ کیا کیا ہیں، ہم اس کے بارے میں اس سبق میں جانیں گے۔ تو آپ حضرات مؤدبانہ گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ سبق آپ حضرات کی خدمت میں شام کو پہنچ جائے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان گنت اور بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ہمیں ان سب کا نام اور کام معلوم نہیں، البتہ جن بعض چیزوں تک ہمارے علم کی رسائی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کی 3 قسمیں، اب تو 3 قسمیں کون کون سی ہیں وہ تفصیل کے ساتھ وہ ایک ایک کر کے آپ کو حضرات کو بتا دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو غور سے پڑھیں۔ یہاں سے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حیوان، ٹھیک ہے، حیوان، نبات، اور تیسری جماد۔ اب یہاں سے پڑھیں گے کہ حیوان کیا چیز ہے، حیوان کس کو کہتے ہیں۔ تو حیوان اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں جان ہوتی ہے اور اس کا جب جی چاہے چل پھر سکتی ہے، جیسے گھوڑا، اونٹ، خچر، گدھا، ہاتھی، شیر، چیتا، بھیڑیا، بیل، گائے، بھینس، بندر، بلی، چوہا، سانپ، کھجورا، طوطا، مینا، کبوتر، ہدہد، مچھلی، کیکڑا، کچھوا، چیونٹی، مکھی، مچھر وغیرہ۔ ان میں ایک ایک کو حیوان اور کئی ایک کو حیوانات کہتے ہیں۔ انسان اور جنات بھی حیوان ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوق کو دیگر حیوانات پر فضیلت دی ہے، اس لیے اپنی بول چال میں ان کے لیے حیوان کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ نبات اس مخلوق کو کہتے ہیں جو زمین سے اگتی ہے، اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہیں سکتی، مگر اپنی جگہ پر رہ کر بڑھتی اور پھیلتی ہے، جیسے آم، جامن، املی، نیم، برگد وغیرہ کے پودے، اور ککڑی، کھیرا، خربوزہ، تربوزہ، کوہڑا، سرپیتا، نینوا، لوکی، دودھ وغیرہ۔ بیلیں اس قسم کی چیزوں کو نبات کہتے ہیں۔ جماد اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں نہ تو جان ہوتی ہے نہ زمین سے اگتی ہے، نہ درختوں کی طرح بڑھتی ہے، جیسے مٹی، آگ، ہوا، کنکر، پتھر، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، نمک وغیرہ۔ اس قسم کی چیزوں کو جمادات کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیوان، نباتات اور جمادات کو کس لیے پیدا فرمایا؟ ہم سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان پر بڑا ہی رحم و مہربان ہے۔ اس نے زمین کا فرش بچھایا تاکہ انسان اس پر رہ سہے، چلے پھرے، اس پر کھیتی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان ہواؤں کا سمندر رکھا تاکہ انسان اس میں سانس لے کر تر و تازہ رہے۔ رب العالمین نے پانی پیدا کیا تاکہ انسان اس سے اپنی پیاس بجھائے، جب جی چاہے نہائے دھوئے، اپنے گندے اور ناپاک کپڑے صاف ستھرے کرے، ضروریات کے وقت
اپنے کھیتوں کی آب پاشی کرے۔ خدا تعالیٰ نے گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان جانوروں پر سوار ہو کر جہاں چاہے آ جا سکے اور اپنے اسباب و سامان ان پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بیل بھینس پیدا کیے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے کھیتوں کی جتائی کر سکے، ان کو اپنی گاڑیوں میں جوت کر جہاں چاہے اپنی گاڑیاں لے جا سکے، ٹھیک ہے، جہاں چاہے اپنی گاڑیاں لے جا سکے۔ اللہ پاک نے بکری، بھیڑ، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ پیدا کی۔ تاکہ انسان ان جانوروں سے دودھ حاصل کرے، دودھ سے گھی، مکھن، دہی تیار کرے اور جب چاہے ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھائے۔ اللہ پاک نے زمین سے طرح طرح کے اناج مثلاً جو، گیہوں، چنا، ارہر، مسور، مٹر وغیرہ اگائے تاکہ انسان ان غلوں کو اپنی خوراک بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے میوے مثلاً سیب، ناشپاتی، آم، لیچی، خربوزہ، تربوز، سنترا، انگور، کشمش وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان پھلوں کو استعمال کرے، اپنے جسم کو توانا اور دل و دماغ کو قوی بنائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے پھل وغیرہ، اتنی میوہ حضرت انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سونا، چاندی، لوہا، تانبا، المونیم وغیرہ دھاتیں پیدا فرمائیں تاکہ انسان ان دھاتوں سے اپنے سینکڑوں کام نکالے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے جس قدر احسان انسان پر کیے ہیں اور جتنی نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اگر کوئی انسان ان کا شمار کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہر انسان خدائے تعالیٰ کی لاکھوں نعمتوں اور احسانوں کے اندر سر سے پیر تک ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کو اپنا مہربان مالک جانے، ٹھیک ہے، اس کے احسان کا اقرار کرے، ہر دم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے، اس کی بندگی سے کبھی منہ نہ موڑے۔ تو اب ہم اس سبق کے سوالوں پر آ گئے ہیں۔ اپنی کاپیاں کلمات ذیل کے معنی لکھیں اور انہیں یاد کریں۔ تو یہ اپنی کاپیوں پر لکھ لیں اور پھر اس کو یاد کرنا بہت اچھی طریقے سے۔ رسائی کا معنی ہوتا ہے پہنچ۔ آب پاشی معنی ہوتا ہے سچائی، یعنی کھیت میں پانی لگانا، اس کو آب پاشی کہتے ہیں۔ توانا معنی، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں تم توانا ہو، یعنی ٹھوس ہو۔ نعمت معنی آرام دینے والی چیز، نعمت کا معنی ہوتا ہے آرام دینے والی چیز۔ نعمتیں، بہت سی نعمت۔ احسان معنی بھلائی کا برتاؤ، نیک سلوک۔ استعمال معنی کام میں لانا۔ پھل کا استعمال، پھل کھانا۔ لفظ کا استعمال، لفظ کا بولنا۔ لفظ کا بولنا۔ قوی یعنی مضبوط، طاقتور، ٹھیک ہے، مضبوط، طاقتور۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں سے یہ سوال آ گئے۔ لوہا، چونا، پان ڈالی، مینڈک، ان میں کون نبات ہے، کون حیوان ہے اور کون جماد ہے؟ تو دیکھیں، نبات پان، چونا، ٹھیک ہے، چونا، یہ بالو چونا یہ ہے نبات، کیونکہ یہ
کہیں چل پھر نہیں سکتی۔ پانڈالی یہ ہے جماد، مینڈک یہ ہے حیوان۔ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بالو چونا نبات ہے، پانڈالی جماد، مینڈک حیوان۔ اللہ تعالیٰ نے جماد، حیوان اور نبات کس لیے پیدا فرمائے؟ انسان کے فائدے کے لیے فرمائے۔ تیسرا سوال، پانی سے انسان کیا کیا فائدے حاصل کرتا ہے؟ تو پانی سے نہاتا ہے، دھوتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، اپنے کھانا پانی بناتا ہے، وضو بناتا ہے۔ یہ اتنے انسان پانی سے فائدے حاصل کرتا ہے کہ وہ پاکی حاصل کرتا ہے، اپنے کپڑے صاف کرتا ہے، اپنا گھر صاف رکھتا ہے، وضو بناتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، نہاتا دھوتا ہے۔ یہ تمام پانی کا بہت سارا استعمال ہماری زندگی میں ہے۔ بہرحال یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ ایک نیا سبق آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔